جی ہاں، 7 اپریل کا جو فیصلہ تھا درست بات ہے کہ اگر کوئی کام بالکل غیر آئینی ہو پارلیمان کے اندر تو اسے تو استثناء نہیں دی جا سکتی. میں بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے میرا اس وقت بھی یہی موقف تھا. اس وقت ایک غیر آئینی کام ہوا جو کہ اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے کیا اور عدالت نے اس کو کالعدم قرار دیا، اور بعد میں جب اس کا تفصیلی فیصلہ بھی آیا تو وہ بھی حقائق ہمارے سامنے آ گئے. وہ اپنی جگہ موجود ہے. یہاں پر اب بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ عدالت جو استفسار کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ کیا ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری صاحب نے عدالت کے 63A کے تشریح کے فیصلے کی یا اس اوپینین پلس فیصلے کی کیا درست سائٹیشن کی ہے یا غلط کی ہے؟ اگر درست نہیں کی تو پھر یہ جو ان کی رولنگ ہے یہ کالعدم ہو جاتی ہے. اب اسی کے ساتھ ایک سوال جوڑ دیا ہے جو کہ عدالت نے جوڑا ہے اور جس کا جواب سارے دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب تک عدالت شاید اس سے مطمئن نہیں ہے. وہ یہی کہ کیا پارلیمنٹری پارٹی جو ہے اس کے پاس اختیار ہے اور پارلیمان جو اس پارٹی کا صدر ہے وہ فارغ ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یا پارلیمنٹری ہیڈ جو ہے اس کے پاس اختیار ہے پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن کے اوپر فوقیت دی جائے گی اس بات کو. اب یہ اخذ کس نے کیا کہ پارٹی ہیڈ کے پاس اختیار زیادہ ہے یا اس کی بہت اہمیت ہے؟ یہ اخذ کیا گیا سپریم کورٹ کی 8 ممبر بینچ کے فیصلے سے، 5 ممبر بینچ کے فیصلے سے، جو کہ بہت کوئی 20 سال پہلے کے نہیں ہے، 5 6 7 سال پہلے کے فیصلے ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اور ان فیلڈ ہیں اور کوئی سنگل ممبر بینچ کے فیصلے نہیں ہیں. ایک جگہ 5 ممبر ہے، ایک جگہ 8 ممبر ہیں. تو یہ ان جج صاحبان کی ہیں اور اس میں معزز جج صاحبان جو آج بھی شاید اس بینچ کے اندر ہیں، غالباً ایک فیصلے کے اندر تو دونوں معزز جج صاحب جو تھے اس میں شامل تھے. اب ایشو یہ ہے کہ اگر تو سپریم کورٹ نے، کیونکہ اب تک جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ فل کورٹ بنانا ہے یا نہیں، اس کے لیے آرگومنٹ صرف ایک ہے اور وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ جی آپ کے اوپر ایک قسم کا نو کانفیڈنس ہے، تاثر بڑا نیگیٹو ہے 3 ممبر بینچ کے حوالے سے، لہٰذا اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے آپ فل کورٹ بنا لیں. پوری سپریم کورٹ کا جو جوڈیشل ایکومن ہے وہ سامنے آ جائے تاکہ کوئی اعتراض کرنے کے لیے رہے ہی نہ کہ جی یہ تو فلانے جج نے فیصلہ کر دیا یا مخصوص جج نے فیصلہ کر دیا. نمبر 1، اس کے علاوہ کوئی آرگومنٹ ان پلیس نہیں ہے. جو ریویو کا معاملہ ہے وہ علیحدہ ہے، وہ آج عدالت سن بھی نہیں رہی. اب انہوں نے کہا ضرور ہے اعظم نذیر طارڑ صاحب نے کہ پہلے آپ وہ سن لیجئے. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے جب اگر کوئی فیصلہ ریویو پر آ جاتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے تو یہ ساری کارروائی جو آج ہو رہی ہے اس سے پہلی والی سب انفرکچرس ہو جائے گی. یہ آج ڈٹرمن ہونا ہے. صحیح. اور یعنی اسی لیے منیب آپ کو لگتا ہے کہ وہ وقت بھی مانگ رہے ہیں فاروق ایچ نائک کے فل کورٹ کی جو بنانے کی استدعا ہے اسی پر مزید دلائل دیے جا سکے اور اسی لیے ان کو اس کے لیے مزید مہلت مل جائے، فاروق ایچ نائک کو بھی اور دیگر وکلاء کو بھی؟ دیکھیے ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ فاروق نائک صاحب نے کہ جو دلائل جو رپورٹ ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے جو عرفان قادر صاحب نے بات کی ہے وہ تو بڑی بلنٹ بات ہے. وہ تو ان معزز 3 جج صاحبان کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. اب فاروق نائک صاحب اس کو شوگر کوٹ کریں یا وہ اتنی بلنٹ بات نہ کریں تو جو دلائل ہیں جتنے بھی وکلاء ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنے، ان کو اپنی بات میں کوہیژن لانی پڑے گی، کوئنسائز بات کرنی پڑے گی، موقف ایک رکھنا پڑے گا، یا چلیں اگر 2 یا 3 بھی ہیں تو ان میں وزن ڈالنا پڑے گا. پھر عدالت نے دیکھنا ہے کہ عدالت ان دلائل سے مطمئن ہوتی ہے، کیونکہ جو آپ نے رپورٹ کیا کہ معزز چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر یہ معاملہ حد سے تجاوز کیا تو فل کورٹ بن بھی جائے گا. لیکن ابھی تک جو میں چیف جسٹس صاحب کی بات جو آپ نے رپورٹ کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ بڑا آسان ہے. وہ خود کو انہوں نے اپنی اس ایک سوال کے اوپر رکھا ہوا ہے، وہ صبح سے لے کر ابھی تک ایک سوال کے لیے رکھا ہوا ہے اور وہ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس تو اتنی اہمیت کا ہے ہی نہیں، اتنا ٹیکنیکل تو ہے ہی نہیں، تو بڑی سادی سی بات ہے. اب اگر عدالت اس انٹرٹین نہیں کرتی ان آرگیومنٹس کو جو کہ فل کورٹ کے بارے میں لیے گئے ہیں تو پھر تو یہ فیصلہ میرے خیال میں اور 1 گھنٹے میں آ جائے گا. اور اگر عدالت نے یہی فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں جی ہم نے تو اس کی لٹرل انٹرپریٹیشن کرنی ہے، جو دوست مزاری صاحب ہیں انہوں نے ہمارے فیصلے کو غلط کوٹ کیا ہے، ہمارے فیصلے میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ پارٹی ہیڈ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، پیراگراف 3 کو کوٹ کیا گیا اس میں تو ایسا کچھ ہے ہی، لہٰذا رولنگ جو ہے وہ انکریکٹ ہے. اگر انکریکٹلی کوٹ کیا گیا تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ پھر پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. اب اگر وہ بن جائیں گے اور عدالت کا یہ فیصلہ آ جاتا ہے
تو فوری طور پر دباؤ بڑھے گا اس اپیل کے سنوائی کے حوالے سے جو کہ 25 لوگ پہلے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی پھر اگر آج آپ یہ فیصلہ دے دیتے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن کا فیصلہ تو کالعدم قرار دیجئے، کیونکہ پارٹی ہیڈ کا تو اختیار ہی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب پارٹی ہیڈ کے طور پر انہوں نے ڈائریکشن دی تھی، پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن تو کوئی تھی نہیں، لہٰذا 25 ممبران کو آپ ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیجئے۔ اگر وہ ہوگا تو پھر ریورس ہو جائے گا سب کچھ، اور حمزہ شہباز شریف 197 ووٹوں کے ساتھ پھر وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ اگر یہ سب کچھ اس کا آؤٹ کم ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے، بٹ دس از یہ اتنا کنفیوزنگ ہے، دس از ہاؤ کنفیوزنگ اٹ از۔